یوکرین پر روس کے زمینی اور فضائی حملے صبح 4 بجے کے قریب شروع ہوئے۔ اس کے فوراً بعد روسی ٹینک یوکرین کی سرحد میں داخل ہونے لگے۔ 10 دن بعد روسی فوجی کیف کے مضافات میں پہنچ چکے تھے، صدر زیلنسکی کے دفتر سے بمشکل 20 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کیف کے مرکز تک گولہ باری کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن روسی فوج یوکرین کی مزاحمت کا درست اندازہ نہیں لگا سکی اور اپریل کے اوائل تک یوکرین نے روسی فوجیوں کو کیف کے علاقے سے باہر دھکیل دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہیں بوچا میں روسی مظالم کے پہلے شواہد ملے۔ یہ مناظر خیرسون کے تھے جب یوکرینی فوجیوں نے 8 ماہ کے روسی قبضے کے بعد شہر کا دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ستمبر کے آغاز سے یوکرین نے ملک کے جنوب اور مشرق میں ہزاروں مربع کلومیٹر کے علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یوکرینی فوج موسم خزاں میں جب تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی تو روس کی فوج خاص طور پر مشرق میں سست مگر مستحکم پیش قدمی کر رہی تھی۔ 10 مہینوں کے شدید محاصرے کے بعد روس نے بخموت شہر کے باقی حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 60,000 سے زیادہ روسی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ انہی مہینوں میں روس اپنا دفاعی نظام بنانے اور بارودی سرنگیں بچھانے میں کامیاب رہا اور پھر یوکرین نے ایک طویل انتظار کے بعد جوابی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کے نتائج معمولی تھے۔ یوکرین صرف چند سو مربع کلومیٹر تک فرنٹ لائن کو دھکیلنے میں کامیاب رہا۔ یہ وہ پیش رفت تھی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ روس کی سرزمین پر یوکرین کے فوجی جنوب اور مشرق میں فرنٹ لائنوں کا اچھی طرح سے دفاع کیا گیا اور بہت زیادہ تعداد میں بارودی سرنگیں نصب کی گئیں۔ یوکرین نے وہاں حملہ کیا جہاں ماسکو کو اس کی کم سے کم توقع تھی۔ چند دنوں کے اندر یوکرین نے روس کے کرسک علاقے میں سودزا شہر اور آس پاس کے دیہاتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنوری 2025 کے اوائل سے یوکرین نے روسی تیل کی تنصیبات پر اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرون حملوں کو تیز کر دیا۔ اس کا مقصد روسی فوج کے لیے ایندھن کی فراہمی میں خلل ڈالنے کے ساتھ ساتھ کریملن کی ایکسپورٹ انکم کو کم کرنا تھا۔ مارچ 2025 کے وسط تک روسی افواج نے سودزا پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، جو کروسک کے علاقے میں یوکرین کے زیر قبضہ سب سے بڑا روسی قصبہ تھا۔ کروسک میں یوکرین کے باقی ماندہ علاقے بھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل گئے، جس پر بہت سے یوکرینی فوجیوں نے کافی تنقید کی تھی۔ روسی افواج نے 2025 کے موسم گرما میں بظاہر سست رفتاری سے پیش قدمی کی، لیکن وہ ایسے علاقوں تک پہنچ گئے جس کی زیادہ تر یوکرینی توقع نہیں کر رہے تھے۔ یہ زاپوریژیا علاقے میں فرنٹ لائنز کا جنوبی حصہ تھا جہاں روس نے زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ جولائی کے آخر تک روسی افواج مالیوکا گاؤں پر قبضہ کرتے ہوئے دنیپرو پیتروس کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ انسٹی فار دی اسٹڈی آف وار کے تجزیہ کاروں کے اندازوں کے مطابق روس نے 2025 کے دوران مزید 4,831 اسکوائر کلومیٹر یوکرینی زمین پر قبضہ کر لیا۔ شدید سردی میں یوکرین کے بجلی اور حرارتی پلانٹس پر روسی میزائل حملے کوئی نئی بات نہیں رہی۔ یہ ان حملوں کا اثر تھا جو 9 جنوری 2026 کے بعد کیف کے لاکھوں باشندوں کے لیے ایک مختلف تجربہ تھا۔ بجلی کی بندش گھنٹوں کے بجائے دنوں تک ہونے لگی۔ ٹرام اور الیکٹرک بسیں روک دی گئیں۔ بہت سے رہائشیوں سے کہا گیا کہ وہ گرمیوں سے پہلے اپنے ہیٹنگ سسٹم کے ٹھیک ہونے کی توقع نہ کریں۔ سن 2023 کے بعد سے یوکرین کی میدان جنگ میں تیز ترین کامیابیاں۔ یہ وہ ہیڈ لائن تھی جب کیف نے چند دنوں میں دنیپرو پیتروس کے علاقے میں وربوو گاؤں اور اس کے گرد و نواح پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تجزیہ کاروں نے یوکرین کی کامیابیوں کو اسٹار لنک سیٹلائٹ مواصلات تک روسی افواج کی رسائی کو روکنے کی حالیہ کوشش سے جوڑا۔ ابھی تک کسی بھی فریق نے سرکاری طور پر ہلاکتوں کے اعداد و شمار شائع نہیں کیے۔ 4 سال کی جنگ کے بعد سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیہ کاروں کے اندازوں کے مطابق 1 لاکھ یوکرینی اور 2,75,000 روسی فوجی اس جنگ میں مارے گئے۔ روس اب بھی یوکرین کے تقریباً 20% علاقے پر قابض ہے۔